MQM پاکستان نے پی پی کے پیٹ پہ لات مار دی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں اب ٹیکسی چلے گی نہیں بلکہ اڑے گی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ایئر ٹیکسی میں بیٹھنے کا کرایہ آپ کو کتنا دینا ہوگا؟ اس کے علاوہ مریم نواز نے پنجاب میں چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ آخر وہ چھاپے کہاں پہ مار رہی ہیں اور کیا برآمد کر رہی ہیں؟ ان 3 پوائنٹس پہ ویلاگ میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں MQM پاکستان کے حوالے سے، جو کہ پوری کوشش کر رہی ہے MQM پاکستان کہ وہ پیپلز پارٹی کے پیٹ پہ لات مار سکے۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ MQM کا وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی جائے، اور جو ایجنڈے میں MQM پاکستان کے ٹاپ پہ ہے وہ یہ ہے کہ مرکز سے جو اختیارات ہیں وہ لوکل گورنمنٹس تک دیے جائیں، اور MQM پاکستان لوکل گورنمنٹس کے ذریعے عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے گلی محلوں میں۔ اور یہ ایک بہترین بات ہے، اگر MQM کسی بھی طرح ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو MQM راج کرے گی، اور یہ عوام کے دلوں میں جہاں جہاں سے یہ لوگ جیتے ہیں اور جیتیں گے وہاں پہ یہ ہیرو بن جائیں گے۔ کیونکہ پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جو وفاق ہوتا ہے وہ 18ویں ترمیم جو 2010 میں ہوئی تھی، NFC ایوارڈز کے ذریعے وفاق صوبوں کو پیسہ دیتا ہے، اور ہر سال سندھ کی حکومت کو تقریباً ملتے ہیں 1000 ارب روپے سے زیادہ۔ اور چونکہ سندھ میں پچھلے 15 سالوں سے پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی ہے، اور اس بار بھی اگلے 5 سال کے لیے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو تمام طاقت، تمام اختیارات، تمام پیسہ جو ہے وہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی میں کے پاس ہوگا۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے آرڈر چلتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہوتے ہیں ان کے پاس آئینی طور پہ تمام اختیار ہوتا ہے۔ تو دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، یعنی جو بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس صوبے ان کو اختیارات دیتے ہیں، ان کو وسائل دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اور کام ایسے ہوتا ہے۔ جو MP ہوتے ہیں، MNA ہوتے ہیں، یہ خود جا کے کام نہیں کرتے، بلکہ قانونی اور آئینی طور پہ ان کی ذمہ داری اور کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پالیسی بنائیں، یہ سسٹم بنائیں، یہ ریفارمز کریں، یہ پلان کریں، اور جو کام ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کے لوگ کرتے ہیں، یعنی جو مختلف علاقوں کے میئر ہوتے ہیں، ناظم ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں MPA وغیرہ اس لیے طاقت اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان کے در پہ آئیں اور ان کو ایک پروٹوکول ملے اور عزت ملے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون سے MQM پاکستان کی ساز باز ہو رہی ہے، جوڑ توڑ ہو رہا ہے، اور MQM پاکستان یہ چاہتی ہے کہ ان کو وفاق میں 5 وزارتیں ملیں۔ خیر، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا MQM پاکستان اپنا یہ مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ لوکل گورنمنٹس کی امپاورمنٹ والا؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو MQM پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے، ان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ جو دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ ایئر ٹیکسی کے بارے میں ہے۔ ٹیکسی میں تو ہم سب بیٹھے ہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی یا زندگی بھر، لیکن اب جو پاکستان میں ایک تہلکہ مچنے والا ایک جدت آ گئی ہے کہ اب اڑنے والی جو ٹیکسی ہیں وہ متعارف کروا دی گئی ہیں، ان کی لانچنگ ہے، اور 4 ٹیکسی ہوں گی جو کراچی میں اویلیبل ہوں گی، اور ان کا کرایہ ہوگا 1 گھنٹے کا 95,000 روپے۔ اور یہ مقصد ان کا ہوگا، یا تو انٹرٹینمنٹ ہوگا یا پھر ایمرجنسی کے لیے ہوگا کہ اگر زمینی راستوں سے کہیں ٹریفک جیم ہے یا فاصلہ زیادہ ہے تو کسی مریض کو اسپتال لے جانے میں بھی ایئر ٹیکسیاں استعمال ہوں گی اور ہو سکتی ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہم اس طرح کی جو ایئر ٹیکسیاں ہیں اب وہ ہم انٹرٹینمنٹ کے ایونٹس وغیرہ میں، شادی بیاہ میں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ایئر ٹیکسی کا استعمال ہوتا دیکھیں گے کہ جو بھی VIP گیسٹ ہوں گے، دلہا دلہن یا جو بھی تقریب خاص لوگ ہوں گے تو وہ ایئر ٹیکسی میں آ رہے ہوں گے اور ان کی کیمروں سے ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، اور یہ مریضوں کی جان بچانے میں بھی یہ بہت کام آ سکتی ہے۔ فی الحال ان کو جو اسپیس ملی ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں ملی ہے، اور پنجاب اور KP میں یہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ کرایہ بہت زیادہ ہے، 95,000 بہت زیادہ ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، تو یہ خاص موقعوں پر ہی استعمال ہوگی۔ باقی دنیا میں تو یہ استعمال ہو رہی ہے، دبئی وغیرہ میں تو اس کی سروس شروع ہو گئی ہے، اب یہ کراچی میں بھی آ گئی ہے، تو یہ ایک ٹرینڈنگ میں یہ چیز چلی جائے گی اور بہت ہی زبردست لوگوں کو
تفریح ملے گی اس کو دیکھنا، اس میں بیٹھ کے سواری کرنا یا اس کو اڑتے ہوئے دیکھنا۔ تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہیں وہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھاتے ہی شالیمار علاقہ ہے لاہور کا، وہاں پہ تھانے پہ چھاپا مارا ہے اور ان کو آرڈر کیے ہیں کہ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں۔ تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا پنجاب کے عوام کو؟ بھئی اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اس میں کیمرے وغیرہ سے فوٹیج بن جاتی ہے، ویڈیو بن جاتی ہے، تصویریں بن جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ لائکس اور واہ واہ کروانے کے لیے تو یہ اچھا ٹیکٹک ہے۔ لیکن بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں ٹوٹل 700 سے زیادہ تھانے ہیں، 735 تھانے ہیں، تو اگر مریم نواز نے اس طرح چھاپے مارنے شروع کر دیے تو 2 سال سے زیادہ عرصہ تو وہ چھاپے ہی مارتی رہیں گی تھانوں میں۔ ان وزیروں کا، مشیروں کا اور وزیر اعلیٰ کا کام ہی ہوتا ہے اصل میں کہ پالیسی بنائیں، ایک سسٹم بنائیں، اور پھر ان کے آرڈر میں، ریاست کی رٹ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ان کے جو آرڈرز ہیں، ان کی جو پالیسی ہے وہ عمل ہو اس پہ، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو چھاپے وغیرہ ہوتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے تو بیسٹ ہوتے ہیں، اور پروٹوکول مل جاتا ہے، فوٹوگرافی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے کوئی اتنا زیادہ دیر پا لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب سسٹم کو بدل دیا جائے اور ایسا منصوبہ بنایا جائے، ایسی پالیسی بنائی جائے کہ وہ عوام کے فائدے کے لیے ہو۔ تو خیر، مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جو اس سے پہلے کہ 1.5 سال محسن نقوی صاحب نے جو کام کیا ہے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ، تو وہ بہت ایکٹیو ہو رہے ہیں اور انہوں نے بڑی پرفارمنس دی ہے، اور لوگ بڑے حیران ہیں ان کی پرفارمنس سے، ان کی مینجمنٹ اسکل سے۔ اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی بھی بڑی تعریف ہوتی ہے، اگر ہم باقی صوبوں کے چیف منسٹر سے مقابلہ کریں تو انہوں نے کافی بہتر پرفارم کیا ہے باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ہمت تو ہے ان میں اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن کیا وہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یہ آپ نے بتانا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ یہ تو وقت ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو وی لاگ کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ آپ اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ اس میں کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وی لاگ کو دیکھنے کا، لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔